في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وقال بنا صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ورسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستوں، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ اسلام کا نیا سال شروع ہونے والا ہے اور نئے سال کا پہلا مہینہ ہے محرم. تو اسلامی سال کو ہجری کہا جاتا ہے. ہجری 1446 شروع ہونے والی. اور یہ اسلامی سال کا جو آغاز ہوا ہے وہ ہجرت سے ہوا ہے. اس لیے ہجرت کو اسلام میں بڑی اہمیت و فضیلت حاصل ہے. بڑی اہمیت و فضیلت ہونے کی وجہ سے اسلامی سال کو ہجری کہا جاتا ہے. ہجری 1446 یعنی قیامت تک جتنے بھی ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی ہجرت کو نہ بھولیں، ہجرت کو یاد رکھیں، کیونکہ ہجرت ایک بڑی چیز ہے. ہجرت کو اسلام میں بڑی اہمیت و فضیلت حاصل ہے. اب ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کے معنی کیا ہے؟ انگلش میں ہجرت کو کہتے ہیں مائگریٹ. مائگریٹ کرنا، ہجرت کرنا. اسلام میں ہجرت کا معنی ہے اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی دوسرے وطن میں جا کر سیٹل ہو جانا، قیام پذیر ہو جانا. تو یہ تو لغوی معنی ہے، ڈکشنری کا میننگ ہے. لیکن شریعت کی زبان میں ہجرت کیسے کہتے ہیں؟ شریعت کی زبان میں ہجرت کہتے ہیں کہ اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی، خوشنودی کی خاطر، دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ کر، یعنی اپنے وطن میں اسلامی جو احکام ہیں، شریعت کے جو احکام ہیں، اگر ان پر عمل کرنے پر دشواری ہو رہی ہو، پابندی ہو، دین خطرے میں ہو، تو ایسے موقع پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کی خاطر، دین کی خاطر اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر، اپنے ہوم ٹاؤن کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ پر جا کر قیام پذیر ہو جانا، سیٹل ہو جانا، جہاں پر آزادی کے ساتھ دین پر چل سکے، آزادی کے ساتھ نماز پڑھ سکے، روزہ رکھ سکے، زکوٰۃ دے سکے. تو یہ شریعت کی زبان میں اس کو ہجرت کہتے ہیں. ڈکشنری میں یا لغوی میں تو یہ بھی ہے کہ اپنی کنٹری کو چھوڑ کر کسی اور جگہ جا کر سیٹل ہو جانا، یہ بھی ہجرت ہے، مائگریٹ کرنا. لیکن شریعت میں ہجرت اس کو کہا جاتا ہے کہ جو دین کی خاطر کی جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کی جائے، پیسہ کمانے کے لیے نہیں، ترقی کرنے کے لیے نہیں، کوئی بڑی نوکری پانے کے لیے نہیں، بلکہ اس دین پر عمل کرنے کے لیے. محترم دوستو، آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اپنے وطن کی محبت بڑی ہوتی ہے.
انسان کہیں بھی چلا جائے، چاہے وہ کتنے ڈیولپڈ کنٹری کے اندر چلا جائے، یورپ چلا جائے، یو ایس اے چلا جائے، امریکہ چلا جائے، کہیں بھی چلا جائے، لیکن وہ جہاں پر پیدا ہوا ہے، چاہے وہ چھوٹا سا گاؤں کیوں نہ ہو، اس کی محبت اس کے دل میں رہتی ہے. وہ سال میں ایک بار یا 2 بار ضرور آتا ہے، اپنی بیاہ شادی وہیں پر کرتا ہے، اپنے ہوم ٹاؤن میں کرتا ہے. کیوں؟ اس کی محبت، اس کے اندر محبت ہے اپنے وطن کی، چاہے وطن کیسا ہی ہو، چاہے وہ کھیڑا ہی کیوں نہ ہو، گاؤں ہی کیوں نہ ہو. یہی وجہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینے کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو آپ نے پلٹ کر دیکھا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا اے مکہ، میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا اگر یہ لوگ مجھے مجبور نہ کرتے چھوڑنے کے لیے، میں کبھی تجھے نہیں چھوڑتا. اتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنے وطن یعنی مکہ کی. اسی طرح ہر ایک انسان کو اپنے آبائی وطن کی، اپنے نیٹو کی محبت رہتی ہے. تو وطن کی محبت بڑی دولت ہے، لیکن اس سے بڑی دولت محبت کس کی ہے؟ دین کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور تمام مسلمانوں کے لیے یہ پیغام دیا، یہ درس دیا کہ اگر دین خطرے میں ہو تو اس دین کے لیے اپنے وطن کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے کاروبار کو، تمام کو چھوڑا جا سکتا ہے. اور یہ چھوڑنا عبادت ہے، لیکن دین کو نہیں چھوڑا جا سکتا. اپنے گھر کو، وطن کو، خاندان کو، گھر والوں کو، تمام کو چھوڑا جا سکتا ہے اور یہ چھوڑنا عبادت ہے، لیکن دین کو نہیں چھوڑا جا سکتا. تو یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آبائی وطن مکہ کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، تمام کو چھوڑا اور آپ نے دین کی خاطر مدینے کی طرف ہجرت کی. صحابہ نے ہجرت کی. تو یہ ہے اصل ہجرت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں جگہ جگہ پر ہجرت کا حکم دے رہے ہیں. فرمایا وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، کہ جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی وہ زمین میں بڑی خوشحالی پائے گا، زمین کو بڑی کشادہ پائے گا، زمین میں بڑی وسیع جگہ پائے گا. تو ہجرت کرنے سے اللہ نے دنیا میں بھی فائدہ رکھا ہے، آخرت میں بھی. دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوشحالی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں تو اللہ کے یہاں بڑے بڑے درجات ہیں. تو مکے کے اندر جب مسلمانوں پر ظلم بڑھ گیا، قریش مکہ کی ظلم کی انتہا ہو گئی، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے تھے، صحابہ تھے، ان پر ظلم ہو رہا ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ امیہ بن خلف کے غلام تھے. جب آپ ایمان لے کر آئے تو مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ کے آقا نے کیا کیا کہ دوپہر میں گرم گرم ریت پر لٹا دیتا اور آپ کے سینے پر بڑا پتھر رکھ دیتا اور کہتا کہ جب تک تو اپنے دین کو نہیں چھوڑے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑے گا، تو میں تجھ پر ظلم اسی طرح کرتا رہوں گا. تو بتوں کی پوجا کرنے لگا. ایک صحابی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ ریت اتنا گرم ہوتا تھا، جیسے ابھی آپ نے سنا کہ لوگ حج میں گئے تھے، 54 ڈگری 54 ڈگری تھی، کتنے لوگ شہید ہو گئے حاجی لوگ. تو اس سے بھی زیادہ یہ صحابی فرماتے ہیں کہ اگر گوشت کا ٹکڑا رکھا جائے ریت کے اوپر تو بھی بھن جاتا تھا، فرائی ہو جاتا تھا. اتنی گرمی میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لٹایا گیا ریت پر، آپ کے سینے پر بڑا پتھر رکھ دیا جاتا، لیکن آپ یہ فرماتے احد احد کہ اللہ ایک ہے. آپ نے دین کو نہیں چھوڑا. اسی طرح ایک اور صحابی حضرت خباب بن عرب رضی اللہ عنہ، آپ کو کوئلوں پر لٹایا جاتا، آپ کی پیٹھ پر آپ کا گوشت، پیٹھ کا گوشت پگھل جاتا، صرف ہڈیاں رہ گئی، لیکن آپ نے بھی دین کو نہیں چھوڑا. تو جب ظلم کی انتہا ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہدایت دی کہ میرے صحابہ آپ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے جائیں. تو اسی طرح صحابہ
ایک ایک دو دو صحابہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جانے لگے، یہاں تک کہ تمام صحابہ چلے گئے، کچھ بیمار کمزور صحابی رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے سوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی اور آپ کے ساتھ ساتھ چند بیمار صحابہ بچے، باقی کے تمام لوگ جو ہے ہجرت کے مکہ چلے گئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرما رہے تھے تو آپ کو مکے والوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ جب تو آیا تھا بہت غریب تھا، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، اب یہ سب مال لے کر جا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں اپنا مال تم کو دے دوں تو مجھ کو چھوڑ دو گے؟ فرمایا کہ ہاں چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، کہ اگر میں آپ کو دے دوں تو کیا آپ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا کہ چھوڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کو دے دیتا ہوں، تو اپنا مال دے دیا۔ تو اسی طرح حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو یہ مکے جو قریش نے چھوڑ دیا اور آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد جب یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خباب، فرمایا کہ اے صہیب رومی، کہ آپ نے اپنا سب کچھ دے کر بھی اس سودے میں نفع کمایا، یہ جو آپ نے ڈیل کی سب کچھ دے دیا لیکن اس کے باوجود آپ کو فائدہ ہوا۔ تو غرض محترم دوستو، آہستہ آہستہ صحابہ نے مکے سے مدینہ ہجرت کی۔ اس کے بعد جب حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ کہ ہم بھی ہجرت کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی مجھے حکم نہیں آیا ہجرت کا، جب حکم آئے گا تو ہم بھی ہجرت کریں گے۔ تو قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ جب یہ کفار دار الندوہ میں فریب کر رہے تھے، میٹنگ کر رہے تھے اور انہوں نے یہ فیصلہ سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو قید کر دیا جائے یا قتل کر دیا جائے یا جلا وطن کر دیا جائے، تو یہ میٹنگ ہوئی۔ جب یہ میٹنگ ختم ہوئی یہ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ہجرت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول تھے۔ جب عبادت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اے علی، میرے پاس مکے والوں کی امانتیں ہیں۔ وہ لوگ مکے کے اندر جو ایمان نہیں لائے تھے، ایمان تو نہیں لائے تھے، آپ کی مخالفت کرتے تھے، لیکن اپنی امانتیں، اپنا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے، آپ کو صادق امین کہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تھما دی کہ امانتیں ان تک پہنچا دینا اور میری چادر اوڑھ کر، سبز چادر اوڑھ کر سو جانا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کہ باہر، گھر کے باہر دشمن کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ میں ننگی تلواریں ہیں، آپ کیسے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، مجھے یہاں سے جانے کا راستہ میرا مولا کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے راستہ نکالے گا۔ تو چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کی چادر اڑ کر سو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی اپنی مٹھی میں مٹی لی، اس پر سورہ یاسین شریف کی ابتدا آیتیں پڑھی، یبصرون تک، فہم لا یبصرون، پھونک ماری اور ان دشمنوں کی طرف پھینکا جو گھر کے چاروں طرف ننگی تلوار لیے کھڑے ہوئے تھے۔ جب مٹی کو پھینکا تو ایک آندھی سے آئی اور یہ لوگ اپنی آنکھیں ملنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے، سیدھے حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں تشریف لے گئے، وہاں سے حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کا ساتھ میں لیا، ہجرت کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں غار ثور آیا، ایک غار جس کو کیوں کہتے ہیں۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس غار کے اندر ٹھہر گئے۔ یہ کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے سردار کے ساتھ غار ثور تک پہنچ گئے۔ تو انہوں نے ہنگامہ کیا ہے سردار کہ دیکھو اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر ہے، کیونکہ یہ لوگ بڑے ماہر تھے، یہ پیروں کے نشان کے ذریعے سے پتہ لگا لیتے تھے کہ انسان کہاں پر گیا ہے، اتنے ماہر تھے۔ تو یہ خوشی منا لگے اے سردار کہ ہم وہاں پر پہنچ گئے۔ تو جیسے ہی پہنچے وہاں سے کبوتر اڑا اور مکڑی نے جالا بن دیا تھا اللہ کے حکم سے۔ تو سردار کہنے لگا ارے احمد ہو، تم بیوقوف ہو، اگر کوئی انسان اندر ہوتا تو کبوتر کیسے یہاں پر بیٹھتا؟ اگر انسان اندر ہوتا تو یہ مکڑی کا جالا کیسے ہوتا؟ یہ ٹوٹ جاتا تھا۔ تو جب حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان دشمنوں کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہمارے پاس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو اللہ نے مدد کی۔ اللہ فرماتا ہے فانزل اللہ سکینتہ، کہ ان کے اوپر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور حضرت صدیق کے اوپر سکینت نازل کی۔ علیہ وایدہ بجنود لم تروها، اور ایسے لشکر سے، ایسی فوج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت صدیق کی رضی اللہ عنہ کی ایسی فوج سے مدد کی کہ جس کو تم نے نہیں دیکھا۔ علیہ وایدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اللہ نے کافروں کی بات کو نیچے کر دی، وکلمۃ اللہ العلیٰ، اور اللہ کی بات ہمیشہ اوپر رہتی ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ تو ہجرت کا فائدہ کیا ہوا؟ آخرت میں تو یہ فائدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، کہ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے، جہاد کرتا ہے مال اور جان سے، اللہ کے نزدیک اس کے بہت بڑے درجات ہیں۔ اور دنیا میں فرماتا ہے کہ دنیا میں کیا ہے وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، کہ اللہ اس کے لیے زمین کو وسیع کر دیتے ہیں۔ تو یہی ہوا کہ جو صحابہ مکے کے اندر تنگی سے زندگی گزار رہے تھے، جو مدینہ تشریف رہ گئے تو خوشحال زندگی گزاری، اور مکے کے مدینے کے اندر بھی اسلامی حکومت قائم ہوئی، اور وہاں سے بہت سارے ملکوں کے اندر اسلامی حکومت قائم ہوئی، اور اس کے بعد پھر مکہ بھی فتح ہو گیا۔ تو محترم دوستو، وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی، خوشی کی خاطر، دین کی خاطر ہجرت کرتے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں بھی ترقی دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی دیتا ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر ہجرت کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ ورسولہ، کہ اصل مہاجر وہ ہے جو ان تمام چیزوں سے رکے کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے آپ کو کائنات کے تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔